اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ جمہوریت سے آئے گی یا خلافت سے آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 59 پارہ نمبر 5، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، بشرطے کہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اگر اس آیت کی طرف دھیان کیا جائے، غور کیا جائے، تو یہ آیت کریمہ ایک بہت اچھے القاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی یہودی کو یہ خطاب نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی ہندو کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو یہ خطاب نہیں فرمایا، بلکہ یہ خطاب صرف ایمان والوں کو فرمایا ہے۔ اور وہ ایمان والے، آج تو ہر کوئی ایمان والا ہے نا، کہتے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والا کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو گویا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ لکھ بار کہتا پھرے میں ایمان والا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ علماء مفسرین نے اس سے مراد حکمران بھی لیے ہیں، مگر وہ حاکم کیسا ہو؟ ایسا حاکم جس کی اطاعت کے متعلق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، مومنین کو حکم دیا گیا ہے، وہ حاکم جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور وہ شرعام گناہ کرتا ہو، فحاشی عریانی میں مبتلا ہو اور بے حیائی میں مبتلا ہو، ایسے حاکم کی اطاعت کرنا گناہ ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، ہر وقت لڑائی رہتی ہے، وہ پارٹی کہتی ہے مجھے اقتدار مل جائے، وہ پارٹی کہتی ہے مجھے اقتدار مل جائے، اور اسی اقتدار کے اندر، اسی کرسی کے چکر میں کئی بندے قتل ہو گئے ہیں، کئی کے گھر اجڑ چکے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت میں اور خلافت میں فرق کیا ہے۔ آج ہر سیاسی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جمہوریت سے ہی ملک ترقی کرے گا، جمہوریت آ جائے گی تو ملک میں خوشحالی آئے گی، ملک میں ترقی ہوگی۔ میاں نواز شریف آئے، پھر زرداری صاحب آئے، پھر شہباز شریف آئے، پھر محترمہ بے نظیر شہید صاحب آئیں، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے۔ یہ اقتدار ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا، ابھی بھی یہ منتقل ہو رہا ہے، اور یہ کرسی کا چکر ایسا ہے کہ آج تک کسی بھی سیاسی پارٹی نے یا کسی سیاسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی ترقی کا راز قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بس جمہوریت آئے گی اور جمہوریت سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جبکہ اسلام میں اقتدار اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اور سربراہ مملکت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ کرنے کا مجاز ہے۔ لیکن آج پاکستان میں تو اس کے برخلاف ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہوتی نہیں ہے۔ پاکستانی سیاستدان جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام نافذ کرتے ہیں، یہ تو اطاعت مغرب کی کرتے ہیں۔
انگریزوں کی اطاعت کرتے ہیں، یہودیوں کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی احکامات یہاں پر نافذ کرتے ہیں، پھر کیسے پاکستان میں ترقی آئے گی؟ اور جمہوری طریقہ انتخاب کے عہدہ کے لیے امیدوار کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، تعلیمی قابلیت ہے یا نہیں ہے، صالحیت ہے یا نہیں ہے، عالم ہے یا نہیں ہے، فاضل ہے یا نہیں ہے، جاہل بھی لے سکتا ہے حصہ، بدماش بھی لے سکتا ہے حصہ۔ اور آج کے دور میں پاکستان میں جمہوریت کے لیے جو لیڈر بن رہا ہے اس کی تعلیمی قابلیت کا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس پیسہ ہو، روپیہ ہو، اس کا تعلق بڑے بڑے وڈیروں کے ساتھ ہو، اس کی بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بدماش ہوں، گنڈے ہوں، یہ معیار ہے پاکستان میں۔ تو جب ایسے لوگوں کے پاس اقتدار آئے گا تو یہ لوگ کیا خوشحالی پاکستان میں لے کے آئیں گے؟ اور پاکستان کی ترقی کا راز آج کی جمہوریت میں نہیں ہے، پاکستان کی ترقی کا راز خلافت راشدہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی، جب تک وہ خلافت راشدہ والا قانون پاکستان میں پاس نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان میں ترقی نہیں آ سکتی۔ اور آج کے مسلمان دھوکے میں ہیں، یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سے ہمارے ملک میں ترقی آئے گی، جمہوریت سے ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، جمہوریت سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی۔ یہ ایک دھوکہ ہے اور دھوکہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ترقی، پاکستان میں خوشحالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آئے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین۔